بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان سید بادشاہ ایک بیٹی منتظر ہے. ناظرین، کھاریاں شہر میں چند روز قبل ہم شہریوں نے دیکھا اور پڑھا ایک خاتون آفیسر کی تصویر کے ساتھ صحافت سے وابستہ ایک قابل احترام شہری نے بازاری زبان میں جو لکھا وہ اخلاقی جرم تھا. خبرنگار کی ایک طرفہ خبرنگاری صحافتی جرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی صاحب شعور کے سر پر صحافت کا تاج رکھ ہی دیا ہے تو وہ قلم اٹھاتے وقت اپنی چادر کی لمبائی چوڑائی کو دیکھ لیا کریں. سہاروں کی خوشامد میں اپنی شخصیت اور مقام بھول جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات سہارے ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں. بار ایسوسی ایشن کھاریاں کے صدر چودھری محبوب علی ایڈوکیٹ کی پریس کانفرنس کے بعد خاتون آفیسر کا ساتھ دینے والے اس کا ساتھ چھوڑ گئے. ایف آئی آر خارج ہونے پر سید ضیاء اللہ شاہ، اس کے چاہنے والے اور ان کے پریس کلب میں صحافیوں کی فوج سوشل میڈیا میں ایک خاتون افسر کی سوچ پر فتح کے بعد جشن بالکل اسی انداز میں منا رہی ہے جیسا کہ 2 ہفتے قبل پاک بھارت جنگ میں افواج پاکستان کی فتح پر جشن پاکستان منایا گیا تھا. ممتاز دانشور سابق ایم پی اے عامر عثمان عادل کی سچائی اور حق گوئی پر انگلی اٹھانے والے کم ظرف درباری اور خوشامدی کچھ بھی کہیں، لیکن وہ عامر عثمان عادل کی سچائی اور حق گوئی کو جھٹلا نہیں سکتے. آج بھی وہ اپنے موقف پر قائم ہے. عامر عثمان عادل اور ان کے ہم نوا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب سے سوال کرتے ہیں. سید بادشاہ ایک بیٹی منتظر ہے. سید بادشاہ 19 مئی کو جو ہوا وہ قطعاً بھی اچھا نہ تھا، آپ کے لیے، ایک خاتون کے لیے اور نہ ہی شہر کے لیے. کیا آپ ایک لمحے کو غور کریں گے؟ بند کمرے میں پیش آنے والے اس جھگڑے کو آنا فانا کس نے سوشل میڈیا پر نشر کر دیا؟ کس نے یہ بیانیہ بنایا کہ ایک خاتون افسر نے شاہ جی سے بدتمیزی کی؟ کون تھا جس نے آپ کی سی سی ٹی فوٹیج سے خاتون کی تصویر لے کر میڈیا کو دی؟ یقیناً یہ آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، سراسر زیادتی تھی. اس کے پیچھے مفاد پرست ابن الوقت اور خوشامدیوں کا ٹولہ تھا. بصد معذرت آپ کی عزت کو اچھالا گیا. معاملہ سلجھنے کو تھا، لیکن ایف آئی آر کے اندراج نے طوفان بپا کر دیا. تو کھاریاں بار اور سماجی حلقے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایف آئی آر خارج ہو گئی. لیکن اس کے بعد جس انداز میں جشن فتح منایا گیا اور منایا جا رہا ہے، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. شاہ صاحب، یہ جشن کیسا؟ کیا اس افسوسناک اتفاقی واقعے سے پہلے آپ کا اس خاتون سے دور کا بھی کوئی واسطہ تھا؟ نہیں نا. مان لیا دوسری جانب سے بھی کچھ حلقوں کی جانب سے گولہ باری جاری رہی، لیکن اس خاتون کی کوئی ایک پوسٹ آپ کے خلاف یا اس کے کسی رشتہ دار کا کوئی بیان، ماں سوائے ایک ویڈیو وضاحت بیان کے؟ شاہ جی، میرا آج بھی ماننا ہے یہ واقعہ اتفاقی تھا، وقتی اشتعال تھا، غصہ تھا جس میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجی. مان لیا ایف آئی آر جھوٹی ہے، لیکن ایک بیٹی کے جسم ناتواں پر پڑنے والی خراشیں جھوٹ نہیں بول رہی ہیں. چلے تسلیم کر لیتے ہیں سارا قصور اسی کا تھا، اس نے غلط کیا. اب تو ایف آئی آر بھی خارج ہو چکی ہے، تو کیا اس عمل کو مسئلے کا حل سمجھ لیا جائے؟ یہ تاثر کیوں دی جا رہا ہے کہ آپ کے اثر و رسوخ اور بار کے دباؤ کی وجہ سے ایف آئی آر ہی اڑا کر رکھ دی گئی؟ آپ کے سچے ہمدرد تو یہ گمان کر رہے تھے کہ آپ ایک باقاعدہ پروسیس سے گزر کر اپنی ذات پر لگنے والے الزامات سے بری ہو کر نکلیں گے تو آپ کی ناموس کئی گنا بڑھ جائے گی. شاہ صاحب، آپ جیت گئے نا. اب ایک کام کیجئے، سادات کے صدقے دل بڑا کیجئے، خود چل کے جائیے
اس کے سر پہ دست شفقت رکھ کر ایک بیٹی کو ہارنے سے بچا لیجئے۔ یہی سعادت کی ریت ہے، یہی آپ کے پرکھوں کی تربیت ہے۔ سماج کو یہ پیغام دیجئے، عورت ہر روپ میں قابل احترام ہے۔ بیٹیاں گستاخی بھی کر ڈالیں تو انہیں نرمی اور شفقت سے سمجھایا جاتا ہے، ان کا میڈیا ٹرائل نہیں کیا جاتا۔ میں جس ضیاء اللہ شاہ کا دردان ہوں، مجھے امید ہے وہ ضرور میرا مان رکھیں گے۔ ایک بیٹی آپ کے دست شفقت کی منتظر ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔